الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ اتوار کے سلسلے میں ہے، اور اتوار کے دن ہم سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سوالات کے جوابات دینے۔ بھائی شہباز صاحب کہتا ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بناتا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوائے رسولوں کے اور کوئی بھی منصوص من اللہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دلائل میں دے رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے فرات الکوفی۔ کیا کہتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، بہت ہی زیادہ تمنائیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون الامر لامیر المومنین، کہ خلافت جو ہے نا وہ امیر المومنین یعنی علی بن طالب، بریکٹ میں لکھتا ہے علی بن طالب کو ملے علیہ السلام، من بعد ہی، اس کے بعد۔ لیکن پھر وہ لگتا ہے کہ فَأَبَى اللَّهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے فَأَبَى اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں مانی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے۔ کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام جو ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بنائے گئے نہیں ہیں۔ فَأَبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ یہ کتاب میرے بھائیوں فرات الکوفی آپ لوگوں کی ہے، شیعہ کتاب ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ ایک تو دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ حیات القلوب ہے، یہ ملا باقر مجلسی جلد نمبر 100 اور یہ اردو میں ہے، صفحہ نمبر 384 ہے۔ کہتا ہے کہ نیز بسند معتبر سند کے ساتھ روایت کر رہا ہے، حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک رات مسجد میں بسر کی۔ جب صبح نزدیک ہوئی، امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی۔ علی علیہ السلام نے عرض کی لبیک، آن حضرت نے فرمایا میرے پاس آؤ۔ امیر المومنین حضرت کے نزدیک گئے تو حضرت نے فرمایا یا علی، تم نے دیکھا کہ آج تمام رات میں نے یہاں مسجد میں بسر کی اور اپنی 1000 حاجتیں خدا سے طلب کیں، خدا نے سب پوری کر دیں، اور ویسی ہی حاجتیں تمہارے واسطے میں نے طلب کی اور خدا نے سب عطا فرمائیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ تمام امت کو تمہاری امامت پر جمع کر دے تاکہ سب تمہاری خلافت کا اقرار کریں اور تمہاری مطابقت کریں۔ خدا نے میری دعا قبول نہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قبول نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی خلیفہ حضرت علی بنے، بلا فصل خلیفہ بنے۔ لہذا یہ جو اذان میں کہا جاتا ہے کہ وخلیفتہ بلا فصل، اور کلمے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ثابت ہوا، وخلیفتہ بلا فصل، پہلے خلیفے ہیں۔ وہ فرات الکوفی میں دیکھا آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کر دیا، اور یہ آپ نے دیکھا حیات القلوب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اردو کا یہ 384، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ اب آتے ہیں سب تفسیر صافی کی طرف۔ شہباز صاحب یہ آپ کی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں یہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان حریصاً علی ان یکون علی علیہ السلام، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے کہ ان یکون علی علیہ السلام، علی علیہ السلام بنے من بعدہ علی الناس، انسانوں کے اوپر خلیفہ بلا فصل بنے، وکان عند اللہ خلافاً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز خلاف تھی، ما اراد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے کیا، فقال لہ لیس لک من الامر شیء یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کے لیے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا اس چیز کے اندر۔ دیکھا یہاں پر بھی یہ منع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دی کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، علی کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جناب، یہ تفسیر صافی اور جلد نمبر 1 ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تب آپ کے سامنے میں نے 3 کتابیں آپ کی فرات الوقوفی، تفسیر صافی اور حیات القلوب 3 کے سامنے رکھیں، یہ بالکل واضح ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امام جو ہے نا، جو آپ کا عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ ہے، اگر پھر بھی آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ منصوص امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو پھر اور بھی بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت حسن کو خلافت بھی ملی اور اللہ کی طرف سے خلافت اس کو ملی، وہ منصوص من اللہ تھے کہ خلیفہ حضرت حسن بنے گا، تو حضرت حسن نے وتھڈرا کر کے امیر معاویہ کو وہ خلافت کیوں دے دی جو منصوص من اللہ نہیں تھا؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کھلی امام حسن نے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ امام ہے یہ، تو حق تھا منصوص من اللہ کا امام حسن کا، اور امام حسن وتھڈرا کر کے حضرت امیر معاویہ کو حکومت اور خلافت دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انعام ہے اس نے ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام حضرت حسن نے واپس کر دیا، تو امام حسن اور آپ کا امام وہ معصوم بھی نہیں رہتے، منصوص من اللہ بھی نہیں رہتے، اور معصوم عن الخطا بھی نہیں رہتے۔ حضرت حسن نے بھی یہ جو ہے نا رد کر دیا اس خیال کو، آپ کے عقیدے کو کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، خلیفہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 یہ آپ کے کتابیں، چوتھا حضرت حسن کی بات دلائل، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اب آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے۔ مجتبیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے کہ وعدے میں بھی بدع ہوتا ہے، تو وہ جو میں نے بدع کے اوپر تقریر کی ہے ویڈیو اس سے پہلے جو والی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ وعدے کے اندر اور پیش گوئی کے اوپر یہ بدع نہیں ہوتا۔ بدع یا جو نسخ ہے وہ ہوتی ہے مسائل کے اندر، احکامات کے اندر ہوتی ہے، لیکن پیش گوئی یا وعدے میں نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھائی بدع تو جو ہے نا سورۃ اعراف آیت نمبر 142 میں وعدے میں بھی بدع ہوا ہے۔ بالکل میرے بھائی بدع یہاں نہیں ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ بدع کس کو کہتے ہیں، یہ اصول کافی ہے آپ کی، بدع کی وضاحت کی ہے اس نے کہ بدع کس کو کہتے ہیں۔ اصول کافی کتاب الحجت صفحہ نمبر 327 327 پہ ہے، حاشیے پہ لکھتا ہے یہ بہت تہران ایران سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ 3ری 4تھی ہجری کا کتاب ہے یہ اصول کافی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ البدع بالفتح والمد ظہور الشیء بعد الاخفا، چھپنے کے بعد چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا، بعد الاخفا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے 327 کے حاشیے پہ کہ بدع کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ظہور الشیء بعد الاخفا، بعد الخفا، چھپنے کے بعد کسی چیز کا ظاہر ہونا، یعنی کہ اب بدع اللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیز چھپی ہوئی تھی وہ بعد میں ظاہر ہوئی،
اور بادل، اور اگر کہیں ہم بدا ملائکہ تو فرشتوں سے کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا وہ بعد میں ظاہر ہونا. اس طرح سے بدا الرسول یا بدا الامام کا مطلب یہ کہ امام سے وہ چیز پہلے چھپی ہوئی تھی بعد میں ظاہر ہوئی ہے. لیکن یہ الفاظ ظہور شے بعد الخفا، چھپنے کے بعد کسی چیز کی چھپی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز میرے بھائی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور آپ نے جو یہ کہا ہے کہ سورۃ اعراف میں ہے کہ وہ، تو آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں کہ 40 راتیں اور 30 راتوں کا، اور بھائی 40 راتوں کا وعدہ تھا، 30 راتوں کا، دونوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اور کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے نا. 30 راتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پوری کی تو مزید اللہ تعالیٰ نے 10 اور کہا کہ یہ بھی پوری کر لو. اور وعدہ کس چیز کا تھا؟ قرآن مجید کا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. یہ تو ظاہر ہے، کہاں ہے خفا؟ وہ 30 راتوں والا بھی، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، اور یہ 40 والا تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. لہذا اس میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا بدا کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے، جیسے وہ یہ اصول کافی میں اور آپ کے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا تھا، یعنی کہ بعد میں پتہ چلا کہ جب اسماعیل وفات پا گیا تو موسیٰ کاظم کو امام بنانے کا جو امام نے اعلان کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے کیا. تو وہ کہتا ہے مجھے بدا نہیں ہوا ہے، میں نے جو باتیں کی وہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا. تو یہ بات جو ہے نا چھپی کوئی چیز ہے ہی نہیں. 40 راتوں کا وعدہ تو یہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 41 میں. پھر مجتبیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات سوچنے کے قابل نہیں ہے کہ ابو ہاشم کے دل کی بات امام علی نقی کیسے جان گئے. ابو ہاشم کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ ابو جعفر کا معاملہ ابو محمد کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے اسماعیل کا معاملہ جو ہے نا وہ امام باقر کے ساتھ ہوا تھا، موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں دل میں سوچا کہ میں سوال کروں، لیکن امام نقی نے پہلے ہی بتا دیا کہ ابو جعفر آپ کے دل میں یہ سوال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ امام نقی اس کے امامت کے اندر، معصومیت کے اندر کہ یہ امام ہیں، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ دل کی بات جان گئے جو ہے نا امام نقی. تو مجتبیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات سوچنے کے قابل نہیں ہے کہ ابو ہاشم کے دل کی بات امام علی نقی کیسے جان گئے. میرے بھائی یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ایسا عقیدہ رکھنا کہ امام کو کسی کے دل کی بات یا غیب کا علم ہوتا ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ امام کو کان وما یکون کا علم ہوتا ہے. یہ شیعہ عقیدہ تو ہے، لیکن یہ شیعہ عقیدہ قرآن مجید کے بالکل ہی خلاف ہے. 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے خلاف یہ نظریہ ہے کہ امام کو غیب کا علم ہوتا ہے. ایک سورۃ جن کی آیت ہے اور ایک سورۃ آل عمران کی آیت ہے. آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، 179 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم الغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے. وما کان اللہ، اس آیت وما کان اللہ یہ 179 میں ہے. آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیب کا اطلاع دے دے، غیب کی خبریں بتائے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ بتا دے. یہاں پر لفظ اللہ ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے جس کو چاہے بتا دے. اور ورنہ
رسولوں کے علاوہ اوروں کو غیب بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شان کے ہی خلاف ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے میرے بھائی۔ مجتبیٰ شاہ صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کو دل کی جو ہے نا وہ ابو ہاشم کے دل کی بات کا پتہ لگ گیا، یعنی کہ غیب کا علم تھا اور امام کو غیب کا علم ہے، یہاں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ سوائے رسولوں کے کسی کو نہیں دوں گا غیب، تو امام رسول نہیں ہوتا، امام رسول نہیں ہے، لہذا ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بالکل اس قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن جس رسولوں میں سے جس کو چاہے، رسولوں میں سے بھی ہر ایک کو، ہر وقت نہیں، جس رسول کو چاہے، جتنا چاہے اور جب چاہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت رسولوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 179۔ دوسری آیت ہے سورۃ جن، اور اس میں آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، آیت نمبر 26 اور 27 سورۃ جن پارہ 29 ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جس کو لیے وہ راضی ہو جائے۔ اس میں بھی بالکل رسول کا لفظ ہے، الا، سوائے رسولوں کے اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ لہذا یہ بات غلط ہے میرے بھائی، کیونکہ امام رسول نہیں ہے، آپ کے 12 امام رسول نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کے علاوہ کسی کو میں غیب کا علم نہیں دوں گا۔ لہذا یہ آیت، اس آیت کے بھی آپ کا عقیدہ کہ غیب کا علم اماموں کو ہے، یہ دونوں آیتوں کے خلاف ہے آپ کا عقیدہ میرے بھائی، اہل تشیع کا عقیدہ، یہ ان دونوں آیتوں کے خلاف عقیدہ ہے۔ لہذا آپ اپنے عقیدے کو قرآن مجید کے مطابقت کر لیں، نہیں تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑا گناہ لازم آ جائے گا، قرآن مجید کے خلاف بات کرنا۔ پھر وہ تیسرا سوال بھی کرتے ہیں مجتبیٰ صاحب، آپ خود کہتے ہو کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، اور اگر یہ بدعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی بدعہ میں اور ناسخ اور منسوخ میں فرق ہے۔ ناسخ و منسوخ احکام میں ہوتا ہے، اور بدعہ وعدے میں اور پیش گوئی میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی پیش گوئی کرے وہ غلط ہو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا پہلے جعفر صادق نے کہ اسماعیل بیٹا جو ہے وہ بنے گا خلیفہ، امام، اس کے بعد وہ بنا نہیں اور وہ موسیٰ کاظم بنا، تو وہ کہتا ہے یہ بدعہ اللہ کو ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ چھپی چیز تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی، تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنے اماموں کو بچانے کے لیے وہ جو ہے نا خطا اماموں سے ہٹا کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شفٹ کر دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدعہ والا عقیدہ، یہ کفری عقیدہ میرے بھائی۔ حمزہ بدعہ میں چیز مخفی ہوتی ہے، وہ بعد میں ظاہر ہوتی ہے، منسوخ میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ حمزہ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، اصل عربی متن سے ترجمہ کریں کہ وہ جو ہے نا بدعہ کا عقیدہ خراب ہے، یہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ نہ کریں۔ لگتا یہ ہے کہ حمزہ ہاشمی صاحب نے وہ میری ویڈیو پوری مکمل نہیں سنی، اگر وہ سنتے تو اس کے اندر میں نے تذکرۃ الاطہار جو کتاب ہے اردو میں ہے، شیخ مفید کی تذکرۃ الاطہار کتاب سے اردو میں وہ ان کا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے، سید صفدر حسین نجفی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، پھر بھی میں ان کے لیے پھر میں پڑھتا ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں ابو الحسن کے فرزند ابو جعفر کے وفات کے بعد ان کے پاس تھا، اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، چاہتا تھا کہ یہ کہوں کہ گویا دونوں یعنی میری مراد ابو جعفر اور ابو محمد اس وقت ابو الحسن موسیٰ کاظم اور اسماعیل جعفر بن محمد جیسا دونوں بیٹوں کی طرح ہے، اور ان دونوں کا واقعہ ان دونوں کی طرح ہے، تو ابو الحسن یعنی امام نقی میری طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا آپ نے فرمایا ہاں ابو ہاشم ابو محمد میں
ابو محمد میں اللہ کی بدا ہوئی ہے۔ دیکھو یہ اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں ترجمہ کر رہا، یہ آپ کا ترجمہ ہے۔ ابو ہاشم ابو محمد میں اللہ کی بدا ابو جعفر کے بعد ہوئی ہے۔ ابو محمد میں جب وہ وفات پا گیا کے بعد وہ ہے جو پہلے سے نہیں پہچانی گئی تھی، جو پہلے سے نہیں پہچانی تھی۔ کس نے نہیں پہچانی تھی؟ یہ ترجمہ ہے، نہیں پہچانی گئی۔ کس نے؟ اللہ نے، اللہ سے مخفی رہی۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ جس طرح اسماعیل کے وفات کے بعد اس کی بدا موسیٰ کے متعلق تھی۔ یہ دیکھیں ترجمہ آپ کا ہی کیا ہوا ہے، شیعہ عالم نے کیا ہوا ہے، سید صفدر حسین نجفی صاحب نے، اور کتاب تذکرۃ الاطہار ہے، شیخ مفید کی ہے کتاب یہ۔ اب تو آپ نہ کہیں نا کہ یہ آپ اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، یہ آپ کی کتاب کی تشریح ہوئی ہے میرے بھائی، میں نے نہیں کی ہے۔ کتاب بھی آپ کی ہے، تفسیر ترجمہ بھی آپ کا ہے۔ اس کے بعد نوید عالم صاحب کہتا ہے کہ علماء کا قول حجت نہیں ہوتا۔ علماء کا قول نہیں ہے بھائی، یہ تو وہ آپ کی احادیث کے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ شیعہ میں سند کا بہت احترام ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے آپ کے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی، جلد اول، اور صفحہ نمبر اللہ کے بندے 4 پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 4 پر، کلامہم کلام جماعت من الشیعہ حیث تقتضی الحال ذکر ہو، کہتا ہے ولا ناتی فی اکثر ما نوردہ من الاخبار باسنادہ، ہم بہت ساری خبریں لاتے ہیں، اس کے لیے سندیں ہم نہیں لاتے۔ اما لوجوہ، اس کا وجہ کیا ہے؟ اجماع علیہ، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا اس پر اجماع ہو چکا ہے، شیعہ کا اجماع ہے اس بات پر، یہ مشہور روایتیں ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے سند لانے کی۔ یہ کتاب احتجاج تبریسی کے صفحے نمبر 4 پہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی، کہ اس کتاب میں بہت ساری روایتیں ہم لائے ہیں اور ان کی ہم نے سندیں نہ لکھی ہیں، وہ اس لیے کہ اجماع ہے، ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر جب چیز مشہور ہو جائے، روایتیں مشہور ہیں، تو وہ ہم پھر سندیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سند، یہ پورا کتاب نہج البلاغہ ہے، اس میں ایک بھی سند نہیں ہے پورے کتاب کے اندر، نہج البلاغہ سند سے ہی خالی ہے، آپ کی کتاب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ سندوں کے بغیر بات کو نہیں مانتے، یہ تو پورا نہج البلاغہ بغیر سند کے ہے ہی نہیں، کسی بھی ایک میں بھی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ کس جگہ سند لکھی ہوئی ہے نہج البلاغہ میں۔ اور وہ کہتا ہے اجماع ہے اور مشہور روایتیں ہیں احتجاج تبریسی کی، لہٰذا کئی جگہوں پر ہم نے سندیں نہیں لکھی، چھوڑ دی ہیں میں نے، ہم لوگوں نے۔ شیعہ نہیں لکھتے سندوں کو، وہ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہماری باتیں مشہور ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارسلہ خان کہتے ہیں کہ میرے بھائی اور کزن اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ تحریم کے واقعے میں، سورۃ تحریم، سید عائشہ اور سیدہ حفصہ نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا نا ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما، تم دونوں توبہ کر لو۔ قرآن مجید کا آیت ہے نا سورۃ تحریم کی، تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے کزن اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ توبہ کر لو، تو سید عائشہ نے اور حفصہ نے تو توبہ نہیں کی، اگر کی ہے تو مجھے وہ ہمیں دکھا دیں، ثبوت دے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں پھنس چکا ہوں، دلیل دیں، کہ پلیز دلیل دے دیں۔ میرے بھائیوں، دلیل یہ کافی ہے قرآن مجید کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ احزاب آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے لا یحل لک النساء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، من بعد، اس کے بعد۔ ان بیویوں نے جو آپ کو جواب دیے ہیں، جو آپ کے ساتھ ان کی حلت چلت ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور بیوی سے نکاح کرنا حلال نہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان میں رد و بدل بھی آپ نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولو اعجبک حسنہن،
اور وہ عورت بھی کوئی ایسی عورتیں ہوں جن کا حسن آپ کو عجب میں ڈال دے، حیران کر دے۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ اتنا جو اعزاز اور فضیلت دی ہے اماں عائشہ صدیقہ کو اور ازواج مطہرات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی چھین لی گئی۔ پہلے اتھارٹی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس عورت کو دے دیں طلاق تو آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اور اطاعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اتھارٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ واپس لے لی کہ آپ نہ ان میں سے کسی میں رد و بدل کر سکتے ہیں، نہ ان کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر وہ توبہ نہ کرتیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اعزاز اور فضیلت کس طرح سے وہ بیان کرتا۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 52 کی یہ آیت بھی نازل کر دی اللہ نے۔ دوسری یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو اس کا عدم وجود ہی آپ ختم کر دیں تو یہ نہیں ہے۔ ایک ہے عدم ذکر سے عدم وجود ثابت نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، یہ ایک دلیل ہے، ایک اصول ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کا ذکر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک ہے ذکر کرنا، مثلا میں کہتا ہوں کہ میں پنجاب گیا تھا اور ذکر صرف لاہور کا کروں اور کسی شہر کا ذکر نہ کروں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ میں فیصل آباد یا گجران والا نہیں گیا تھا۔ عدم ذکر سے عدم وجود ثابت کرنا یہ بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں کرتا اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا فراڈ ہوتا ہے میرے بھائی۔ مثلا میں کسی چیز کا ملکت میرے پاس کتنی ہے میں کسی سے ذکر نہ کروں، میں مثلا کہہ دوں کہ میرے پاس لاکھوں کا ذکر کروں تو اس کا مطلب یہ قدر ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے۔ کسی چیز کا ذکر نہ کرنے سے اس کا مطلب نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو گیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، ان کی رحمتیں، ان کو فضیلت دینا یہ چیز بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا توبہ کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو فضیلت دے دی۔ لیکن تاہم پھر بھی میں آپ کو کچھ قرآن مجید سے مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 152، منکم من یرید الدنیا۔ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں جنگ احد میں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تو آپ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوئے، ومنکم من یرید الآخرت، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ تو انہوں نے معافی تو نہیں مانگی، جن کو دنیا داری کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم دنیا کی طرف دوڑ پڑے، تو انہوں نے معافی کہاں مانگی؟ لیکن بغیر اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں نہ ہونے سے یہ کب ہے کہ انہوں نے نہیں کی، توبہ نہیں کی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ذکر یہاں پر بھی توبہ کا نہیں ہے۔ اور آگے پڑھیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، سورۃ آل عمران 155۔ اس کے بھی اندر یہ ہے کہ دو جب گروپ اکٹھے ہوئے تھے آپس میں لڑنے کے لیے، ایک گروپ کو جو ہے نا وہ شیطان نے بہکا دیا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ بھی، یہ آل عمران آیت نمبر 155 ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے
اف اللہ، اللہ تجھے معاف کر دے ان کا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی منافقین کو۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور توبہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کئی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہم پیش کر سکتے ہیں دلائل کے طور پر۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں کہ عدم ذکر سے عدم وجود پر دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بس اتنا ہی جو ہے یہ سوالوں کے جوابات، کل هذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔